دیم وہ پوری بجلی مل رہی ہے، اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھیں، باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں۔ ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی، اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی، تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سیپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے رورل ایریاز میں، اس کو ایڈریس کریں۔ ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انہوں نے ریزنز بتائی، مجھے پرائم منسٹر نے بتایا خود، اس دن بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی، اور جب گیس نہیں ہوگی، ایل این جی نہیں ہوگی، فرنس آئل نہیں ہوگا تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے۔ ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب ان چیزوں پہ گرفت لے گی۔ ہے مشکل کام، جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی، اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے، سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ ایک خاص طور پہ ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا۔ میں خود ادھر گیا تھا، جو گاؤں والے تھے ان سے ملا، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانیں خاص طور پہ بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن، اور جو انجرڈ ہیں، اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ان کو۔ اس کے علاوہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، اور اس میں سے بھی 75 لاکھ روپے جو 1 کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور دے سکے، وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمیج ہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو، میرے پاس ایک پریلیمنری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ وہ کنفرم ہو جائے، لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر دیے تھے، ریشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں، اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے۔ انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دیے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے امیڈیٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں، اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے سٹے لے آتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو، اتنا سیریس بات ہوئی تھی۔ اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی، اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے۔ وہاں پہ ڈی ایچ او دادو، اسسٹنٹ کمشنر میئر، مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے، ان کے خلاف انکوائری ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی۔ کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر، تو یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی۔ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبولینسز کی ابھی ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائٹ ہوگا تو بتاؤں گا، ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے، کوشش یہ ہوگی کہ ایک کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں۔ لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے
اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات جو دوبارہ نہ ہوں. گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے, اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو گرمیوں میں یہ لگتی ہیں, ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ وہ موجود رہے, آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے میں اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے. سائیں آپ آپ پہلا سوال, دونوں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ پوری انوینٹری کر کے ایک ایک جو بھی اکوپمنٹ ہے ہمارا اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس پہ کیا خرچے یہ کرتے رہیں مینٹیننس کے, تو پتہ چلے اور اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا تاکہ ہم اپنی پوری جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ جہاں جہاں بھی ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارا جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فالٹ ہے, نہیں تو جہاں پہ بھی پبلک جگہ ہوتی ہے, یہ کانفرنس روم ہے, اس کی 40-50 لوگوں کی قریب کیپیسٹی ہے اور اس میں فائر ایکسٹنگویشر نہیں ہے, ہونا چاہیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں سول ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کی, ایڈوائزر لا بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کتنے دن, ہاں سون نہیں ٹائم دیتا ہے تاکہ اسی ہفتے میں آپ کو پبلک سروس کمیشن کسی بھی طریقے سے فنکشن کر کے دیں گے. اس لیے کہ یہ احساس آپ کو تو ہے, سب کو ہوگا, آپ کو تو احساس ہے اور ہمیں بھی وہ احساس ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, لیکن ان ویکنسیز کی وجہ سے, ان لوگوں کو بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ بیٹھ رہی ہے. اور یہ نہ صرف ادھر پرابلم ہے, پبلک سروس کمیشن کا جو 16 گریڈ سے اوپر کی نوکریاں کرتی ہے, 5 سے 15 والی بھی ہماری کوٹوں میں پھنسی ہوئی ہیں. 1 to 4 کی ہم اب کر رہے ہیں پروسیس اور فائنل ہوگا, لیکن ان جگہوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور بالکل اپارٹ فرام تھنک کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, پوری حکومت نہیں کام کر رہی ہے. میں نے انہوں نے 2 دن کہا ہے ایڈوائزر صاحب نے, میں یہ ہفتہ دے رہا ہوں کہ دیر سے ویٹ نہ ہو, انشاءاللہ تعالی پبلک سروس کمیشن کو فعال کروا دیں گے. دیکھیے اس وقت تو ہمیں رمضان شریف کے لیے تھا کہ جو باقی ٹائم رہ گیا تھا رمضان کا, اس میں لوگوں کو کچھ صرف یہ 10 سے 15 دن یہ سبسڈی دینے میں ہمیں تقریباً ½ ارب روپیہ, 500 ملین 462 ملین جو کہ یہ لگتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پورے سال یہ کریں تو کتنا پیسہ جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد جو مہنگائی اوپر کی طرف جا رہی تھی کم از کم سٹیبلائز ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گی, اور اس پہ ہم ساتھ کام کریں گے. ہم کوشش کریں گے, لیکن اگین جو کوانٹم اتنا زیادہ ہے. He underscored determination to speed up CPEC projects
terming China as Pakistan's most reliable friend. The Prime Minister thanked the Saudi leadership for always standing by Pakistan and appreciated Turkey's steadfast support on Kashmir. He underscored the special importance attached to Pakistan's ties with the UAE and the Gulf countries, Iran, the European Union, and the United Kingdom. He stated that Pakistan's relations with the US should be on the basis of equality. On Afghanistan, the Prime Minister stressed the imperative of peace and increased humanitarian assistance. He reiterated Pakistan's consistent support for the Palestinians' right to self-determination. While noting the desire for good relations with India, the Prime Minister underlined that durable peace cannot be achieved without a just resolution of the Jammu and Kashmir dispute. He reaffirmed Pakistan's support to the Kashmiri people in their legitimate struggle and the commitment to raise the Kashmir issue at all forums. Prime Minister Sharif counseled the Indian Prime Minister to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UNSC resolutions and wishes of the Kashmiri people. This, he said, would enable the two countries to focus on the development challenges. As guided by the Prime Minister, Pakistan will continue to proactively advance our diplomacy and partnership in all bilateral and multilateral domains to effectively safeguard our national interests and play our role in promoting peace and development in the region and beyond. Let me inform here that the Prime Minister, accompanied by a high-level delegation, will be undertaking an official visit to Saudi Arabia later this week. More details will be shared subsequently. Ladies and gentlemen, the Minister of State for Foreign Affairs, Hina Rabbani Kar, has also assumed charge from 19th April. On 20th April, US Congresswoman Ilhan Omar called on the MOS. Importance of Pak-US relations, developments in Afghanistan, and deteriorating human rights situation in the IIOJK came under discussion. The Congresswoman was on a 4-day visit to Pakistan. During her visit, the US Congresswoman held meetings in Islamabad with the President, the Prime Minister, and Speaker of the National Assembly, among other meetings. She also visited AJK, where she met the President of AJK. She also visited Lahore, where she undertook a visit to the walled city. She expressed her gratitude for the hospitality extended to her during the visit. She also hoped that her visit will further solidify Pak-US bilateral ties. She also offered to forcefully raise the Kashmir issue in the Congress. Minister of State Hina Rabbani Kar also received calls from the Emirati Foreign Minister, the Foreign Minister of Bahrain, and the Turkish Foreign Minister. The Minister of State thanked them for the felicitation calls and for their historic and consistent support to Pakistan. Issues of common interest came under discussion. The ministers agreed to work closely to strengthen fraternal bilateral relations. On 23rd April, British High Commissioner Christian Turner called on the MOS and congratulated her on assuming office. Minister of State Hina Rabbani Kar also had an interaction with the officers of the Ministry of Foreign Affairs. Foreign Secretary Suhail Mahmood, on behalf of all officers, accorded a warm welcome to the MOS. The MOS expressed her full confidence in the professional conduct of the officers and motivated them to continue working with professional ethos. You would have seen our statement containing strong condemnation of the recent abhorrent act of desecration of the Holy Quran during rallies in Sweden and the offensive remarks made by a Dutch politician attacking Islam and the Muslim holy month of Ramadan. Pakistan's concerns have also been conveyed to the authorities in Sweden and the Netherlands. We call on the international community to come together to counter Islamophobia and to demonstrate solidarity and commitment to the ideals of building peaceful and harmonious societies. Ladies and gentlemen, on the eve of Baisakhi celebrations, the Pakistan High Commission in New Delhi
issued over 2,200 visas to Sikh pilgrims from India to participate in the annual festival held in Pakistan from 12th to 21st of April. The visas issued from New Delhi were in addition to the visas granted to Sikh pilgrims participating in these events from other countries of the world. The pilgrims visited revered sites like Panja Sahib, Nankana Sahib, and Kartarpur Sahib. Pakistan takes immense pride in preserving sacred religious places and providing necessary facilitation to the visitors. Marking the occasion, the Prime Minister also accorded a warm welcome to the Sikh pilgrims and a spiritually fulfilling yatra. Ladies and gentlemen, Pakistan has welcomed the establishment of Yemen's Presidential Leadership Council upon the successful conclusion of the GCC-hosted intra-Yemeni dialogue in Riyadh and the UN Special Envoy's announcement of a truce in Yemen. Pakistan considers this an important step in the right direction that will help promote comprehensive political solution to the Yemeni crisis. Pakistan expresses deep concern over the recent spate of terrorist attacks in various parts of Afghanistan over the last few days. The heinous attacks include bomb blasts at mosques in Mazar-e-Sharif and IED blasts in Kabul, Jalalabad, Kunduz and other places. The government and the people of Pakistan extend deepest sympathies and condolences to the families of those who have lost lives in these terrorist attacks and pray for speedy recovery of those injured. The people of Pakistan stand in strong solidarity with their Afghan brothers in this time of grief. The situation in occupied Palestinian territories is of grave concern. Pakistan strongly condemns the raid on Al-Aqsa Mosque and the assault on worshippers, especially during the holy month of Ramadan. This is an egregious violation of all humanitarian norms and human rights laws. In recent weeks, Israeli forces have killed dozens and injured countless Palestinians in the occupied East Jerusalem and other areas. We pray for the earliest recovery of those injured. Pakistan also calls upon the international community to take urgent steps to protect innocent Palestinian lives and specifically uphold international law and principles of the UN Charter. The extraordinary meeting of the OIC Executive Committee is being held in Jeddah today, I think right now as we speak, to discuss the ongoing Israeli aggression. Pakistan is participating in the meeting as current chair of OIC CFM and member of the Executive Committee. Ladies and gentlemen, from one situation of occupation to another, we are also keeping a close watch on the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. You have seen our statement rejecting Indian Prime Minister's staged visit to IIOJK on 24th April. That was yet another ploy to project fake normalcy in the occupied territory. Since 5th August 2019, the international community has witnessed many such desperate attempts by India to divert attention from the actual underlying issues in IIOJK, including Indian state-sponsored terrorism, as well as widespread violations of human rights and international humanitarian law. It is not surprising, therefore, that while the Indian Prime Minister was on his brief visit to Jammu, under a heavy security cover, the people of IIOJK were observing a Black Day as an expression of the rejection of India's mischief and illegal policies. You have also seen protests and demonstrations in AJK and other places. Pakistan has also strongly condemned the laying of foundation stones for the construction of the Ratle and Kawar hydroelectric projects on Chenab River in IIOJK and has called upon India to fulfill its obligations under the Indus Waters Treaty and refrain from taking any such steps which are detrimental to the IWT framework. Pakistan will continue to extend all possible support to the Kashmiris in their just struggle
for the right to self-determination as pledged to them by various resolutions of the UN Security Council. Pakistan salutes the Kashmiris as they remain undaunted in their determination to stand against India's oppressive occupation. Extrajudicial killings continue unabated in IIOJK. During last week, in staged cordon and search operations, 7 more Kashmiri youth embraced martyrdom in Shopian and Baramulla districts. Regretfully, 3 more innocent Kashmiri lives have been taken away in Pulwama just yesterday. For the international community, it is extremely alarming that more than 580 innocent Kashmiris have been martyred by the Indian occupation forces since August 2019. This streak of armed Hindutva majoritarianism is also spreading fast inside India, particularly during the holy month of Ramadan. This is exemplified by the senseless vandalization and burning of more than 40 houses of Muslim community in Rajasthan, bulldozing of Muslim-owned properties in New Delhi, attempts to hoist the saffron flag and undertake derogatory, provocative sloganeering at the Jamia Masjid, brandishing of weapons by the procession of Hanuman Shobha Yatra and the Ram Navami riots across Madhya Pradesh and Gujarat. These despicable incidents have reignited the horrific memories of the Delhi pogrom of February 2020 that was aimed to discriminate, dispossess, and dehumanize the Muslim community. These incidents also reveal the gravity of the state-sanctioned hysteria and hatred in India against Muslims. Pakistan calls upon the international community to take immediate notice of the worrying level of Islamophobia in India and impress upon India to prevent systematic human rights violations against minorities, particularly Muslims. Pakistan also categorically rejects the malicious Indian propaganda regarding the alleged use of Kartarpur corridor for business meetings. It is obvious that this concoction is part of India's deliberate smear campaign seeking to undermine Pakistan's historic initiative of opening the Kartarpur Sahib corridor for Sikh pilgrims from India and around the world. Ladies and gentlemen, in concluding, let me note that in keeping with Pakistan's robust and proactive engagement at the multilateral fora, Pakistan has been re-elected earlier during the month to the United Nations Committee on Non-Governmental Organizations for the 7th time in New York. With this, I conclude my remarks and I'm ready to take your questions. मिलियन रुपए की जो मैंने बताया ताकि वो बचत बाज़ारों में हम 40 रुपए किलो आटा दे सके। घी और शुगर पे जो सब्सिडी है ना वो हुकूमत नहीं दे रही। हम कोशिश की हमने कि हम शुगर मिल से फैक्ट्री से वो सस्ता लेके इन बचत बाज़ारों में एक डिस्काउंट पे बेचें। तो ये तो दूसरा अगर सही आप बता दें। एक तो जो मजदूर कार्ड है वो हमने उसको भी बताया था कि बड़ा प्रोजेक्ट है और नादरा के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। उसमें चूँकि ये नई सारी एंट्री होनी थी, प्रोजेक्ट नया था, तो हमारे पास कोई तकरीबन 250 लोग हमें हायर करने थे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे। हमारी गवर्निंग बॉडी जो सीएससी की उन्होंने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम उसको हायर करें और हम रखें, हम नादरा के थ्रू ये करते हैं। नादरा ने पहले उसको रिफ्यूज़ किया, उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे, आप खुद कीजिए। बाद में उन्होंने उससे एग्रीमेंट कर लिया है नादरा ने, अब वो खुद हायरिंग करेंगे, खुद बंदे रखेंगे और हम उनको पे करेंगे। और वो शुरू इसलिए हुआ कि 175 जो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है वो नहीं थे, जो हमारे मुख्तलिफ ऑफिस हैं वहाँ पर लोगों की ज़रूरत थी। जो ऑलरेडी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं वो सिर्फ 3-4 जगहों पर बिठाए हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ इसके अंदर ये जो बुनियादी पर्पज़ था कि ट्रांसपेरेंसी आए। जितने कार्ड्स हमने बनाए हैं, जितना डेटा हमने नादरा को भेजा था, उसमें से मोर देन 30% डेटा जो है वो बोगस था, फेक था, जिनके पास तो जो हमारे कार्ड्स बने हुए थे। तो ये तो एक अच्छा काम है और इंशाल्लाह ये नादरा के साथ हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया साइन। वो इमीडिएटली एडवर्टाइज करेंगे, बंदे रखेंगे और उसके बाद ही काम करेंगे।
political میں کر لوں میں کر لوں. آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ گئے ادھر, آپ نہیں جا سکے ہوں گے, میں گیا تھا, میں ایک جو لوگ ہیں ان سے بھی ملا تھا. ادھر میں کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھ کے میں پہلے فون پہ آپ نے جو بھی کہا, جیسے یہ واقعہ رات کو لیٹ نائٹ ہوا تھا, صبح ایکٹیویٹ کی تھی چیزیں ہم نے ساری, مجھے سحری کے ٹائم پہ پتہ چلا تھا, میں اس سے پہلے نہیں پتہ چلا تھا, اس لیے کہ جب سحری پہ اٹھا تو تب یہ چیز کا پتہ چلا تھا مجھے کہ آگ لگ گئی ہے. کوئی 10 بجے کے قریب آگ لگی تھی, اس وقت مجھے نہیں. میں جب ادھر گیا سارے لوگ گاؤں والے, میں جن کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان سے بھی ملا, جو گاؤں کے معزز تھے ان سے بھی ملا. انہوں نے مجھے سب نے کہا کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے اسی وقت ہم سے فون پہ کانٹیکٹ میں تھے. ایڈوائزر اس دن اسپتال میں تھے صبح, اس لیے پہلے دن نہیں جا سکا تھا, ہی واز ان کے پروسیجر ہونا تھا اس لیے تھے. تو تھوڑی سی جو ہے نا, میں اگین کہتا ہوں میڈیا پہ کہہ دینا یار بڑا آسان ہوتا ہے. ان دو جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے ادھر سے, یعنی الیکٹڈ ایم این اے واز ان اسلام آباد, نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے کہ وہاں نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا. ایم پی اے دونوں, جو ایک اس ایڈوائزر اس کانسٹیٹوئنسی کی نہیں تھی جہاں پہ آگ لگی تھی, وہ ایم پی اے دونوں ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھے فون پہ اور ڈائریکٹ کر رہے تھے, اور پھر اگلے دن پہنچ گئے تھے ادھر. تب بھی میں نے ضرور, جب مجھے پتہ چلا کہ ایڈوائزر نہیں پہنچا, میں نے اسی وقت فون کے پہ کہا ہوں, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اسپتال میں اور یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں بیٹھ کے آپ کہیں کہ میں اخبار میں منٹ کی خبر دوں کہ میں اتنے بجے اٹھا, اتنے بجے میں نے فون کیا, اتنے بجے کیا, آپ کو تو صرف وہ پتہ چلتا ہے نا جو میڈیا میں آ جاتا ہے. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. اے مرسل پاکیزہ خو, کس خلق کا پیکر ہے تو, قرآن ہے گویا ہو بہو. یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل.
تھے کتنے رسا بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل خوابوں میں آ کے مسکرا بیداریوں کو جگمگا خوابوں میں آ کے مسکرا بیداریوں کو جگمگا اے آمینہ کے ماہرو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجب